علمہ البیان، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا، یعنی اپنے معصوم ضمیر کے اظہار کا طریقہ سکھایا۔ اس سورے میں آواز آ رہی؟ اس سورے میں ایک بہت بڑے مضمون کو سمیٹ کر اس طرح ادا کیا گیا ہے کہ اس مضمون کا ایک ایک جز ایک دو آیتوں میں بیان کرتے ہوئے گزرتے جا رہے ہیں، اور ایک دو آیتیں بڑی چھوٹے ٹکڑوں میں ایک بڑے جز کو ادا کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس سورہ پر بڑے غور سے ایک فقرے کو دیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اگر تیزی سے آدمی گزر جائے تو اس کی سمجھ میں سورہ کی ترتیب اور اس کا مضمون نہیں آ سکتا۔ پہلی بات بتاؤ تمہید کے لیے فرمائی کہ رحمان نے یہ قرآن سکھایا۔ آدمی کے ذہن نشین کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کی تعلیم دینا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نام ہے۔ اس وجہ سے اس کی رحمت اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ انسان کو تاریکی میں نہ چھوڑا جائے، جہالت کی حالت میں نہ رہنے دیا جائے، بلکہ اس کو اس قرآن کے ذریعے سے علم۔ چونکہ انسان ایک ذمہ دار مخلوق ہے، جواب دہ مخلوق ہے، جس کو اپنے اعمال کی جواب دہی جا کر خدا کے سامنے کرنی ہے، اس لیے اگر اس کو تاریکی میں رہنے دیا جاتا اور اس کو یہ علم نہ دیا جاتا کہ تیری یہاں کیا پوزیشن ہے، کس حیثیت میں تو یہاں ہے، اور آخر کار تیرے اعمال کا محاسبہ کس بنیاد پر کیا جانا ہے، کیا چیز ہے کہ جس سے تو اس محاسبے میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور کیا چیز ہے جس سے تو اس محاسبے میں ناکام ہو سکتا ہے، اگر اس چیز کی پہلے سے اس کو خبر نہ کر دی جائے اور تاریکی میں چھوڑنے کے بعد آخر میں جا کر اس کا محاسبہ کیا جائے تو یہ رحمت کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ تقاضا تھا کہ اس قرآن کی تعلیم کفار مکہ اور عرب کے مشرکین و کفار یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کی حیثیت سے اٹھنا اور اس قرآن کو پیش کرنا ان کے لیے ایک مصیبت، وہ اس کو اپنے حق میں ایک آفت سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کفار قریش بار بار آ کر یہ کہتے تھے اور لوگوں کے درمیان یہ چرچا بھی کرتے تھے کہ ہم پہلے اپنے عقائد پر اور اپنے رسم و رواج اور اپنے طریقوں کے اوپر متفق تھے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھے ہیں کہ انہوں نے ہماری قوم میں تفریقہ ڈال دیا اور کفر ایمان کا جھگڑا چھیڑ دیا، اور باپ کو بیٹے سے اور بیوی کو شوہر سے کاٹ دیا، خاندانوں میں کھوٹ ڈلوا دی۔ یہ ایک آفت اور ایک مصیبت تمہارے اوپر نازل ہوئی۔ اس ماحول میں جبکہ یہ باتیں کی جا رہی تھی، اس ماحول میں آغاز کلام کا اس طرح کیا گیا ہے کہ رحمان نے قرآن نازل کیا۔ یہ تمہارے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی آفت نہیں ہے جو تم سمجھے بیٹھے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے بھیجا۔ اس کے بعد فرمایا کہ خلق الانسان علمہ البیان، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان کی تعلیم، بیان کا طریقہ سکھایا۔ اب یہ مزید دو دلیلیں ہیں قرآن کے نازل کرنے کے لیے۔
پہلی دلیل یہ دی گئی کہ یہ رحمان کی رحمت کا تقاضا تھا کہ قرآن نازل کرے، اگر وہ یہ قرآن نازل نہ کرتا تو رحمت کے خلاف ہوتا۔ دوسری بات فرمائی کہ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ خالق کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس مخلوق کو وہ پیدا کر رہا ہے اس مخلوق کی فطرت کے تقاضے کے مطابق اس کو ہدایت دے۔ مثلا اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو پیدا کرتا ہے، پرندے کو اس طرح کے کام نہیں دیے گئے کہ وہ زمین پر چلے، پرندے کے پر پیدا کر دیے گئے کہ وہ زمین پر چل نہیں سکتا ہے اور اڑ نہیں سکتا۔ اب یہ پرندے کو اس طرح سے اس شکل میں اس جسم کے ساتھ جب پیدا کیا تو پیدا کرنے والے ہی کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس کو اڑنے کی تعلیم دے۔ اب اس تعلیم کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی مدرسہ فلائنگ کلب کی نوعیت کا قائم کرے وہ اور اس کے اندر ان کو اڑنا سکھائے، نہیں، اس نے اس کی فطرت کے اندر یہ ہدایت رکھ دی کہ تو یوں ہو، اس طرح سے اپنے پروں کو چلا تاکہ ہوا کے اوپر سے قائم ہو سکے۔ اچھا، ایک بچے کو وہ پیدا کرتا ہے اور پیدا ہوتے ہی اس کو یہ تعلیم دے دی جاتی ہے، اس کے اندر یہ علم پیدا کر دیا جاتا ہے کہ تیرا رزق سے بھی ماں کی چھاتیوں میں، اور اپنی ماں کی چھاتیوں سے تو اس طرح سے دودھ چوس تاکہ تیرے حلق سے وہ گزرے۔ پہلے سے کوئی سکھانے والا نہیں ہے، کوئی اس کو تربیت اور تعلیم دینے والا نہیں ہے، خود خالق نے اس کے اندر یہ علم رکھ دیا۔ مچھلی کو وہ پیدا کرتا ہے پانی میں، تیرنے کی تعلیم اندر اس کو دے دیتا ہے۔ یہی بات ہے کہ جو قرآن مجید میں فرمائی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے پوچھا کہ تو کس کو نہ رب مانتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر ایک چیز کو اس کی خاص بناوٹ عطا کی اور پھر اس کو ہدایت رہنمائی کی، اس کو بتایا کہ وہ اپنی اس ساخت کے مطابق کس طرح کام کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس لیے یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم انسان کی ہدایت کریں۔ یہی بات دوسرے مقام پر قرآن مجید میں فرمائی گئی ہے کہ انا علینا للہدیٰ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت۔ یہاں فرمایا کہ خلق الانسان، ہم چونکہ خالق ہیں انسان کے، اس وجہ سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ انسان کو اس کی رہنمائی کریں۔ اب دیکھیے کہ انسان کی رہنمائی اور دوسری تمام موجودات کی رہنمائی میں کیا فرق ہے۔ دوسری موجودات مختار نہیں ہے، دوسری موجودات ذمہ دار نہیں ہے، جی عقل و جی شعور نہیں ہے، ان کی رہنمائی کے لیے جبلت اور فطرت میں جو رہنمائی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے وہ کافی ہے۔ مچھلی کے اندر تیرنے کے علم کو پیدائشی طور پر اس نے پیدا کر دیا اور یہ ہدایت اس کے لیے کافی ہے۔ پرندے کے اندر اڑنے کی قابلیت پیدا کی اور اڑنے کے طریقے کو اس کی فطرت کے اندر ودیت کر دیا، یہ رہنمائی اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے شعور نہیں ہے، اپنے اختیار سے کام کرنے والے ہیں۔ خود انسان کے اپنے جسم کے اندر بھی آپ دیکھیے تو جس حصے میں انسان مختار نہیں ہے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت و رہنمائی رکھی ہے وہ پیدائشی رہنمائی۔ مثلا آپ دیکھیے آپ کی یہ پلکیں جو چھپکتی ہیں یہ کسی آپ کے ارادے سے نہیں چھپکتی، آپ کی آنکھ کی حفاظت کے لیے اس پلک کا جھپکنا ضروری تھا۔ یہ علم آپ کے یہاں کے جو اجلاس ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود بخود رکھ دیا کہ اس آنکھ کی حفاظت کے لیے اس پلک کے چھپکانے کی یہ شکل ہے، بغیر آپ کے کسی ارادے کے یہ کام ہوتا ہے۔ میڈے کے اندر ہضم کرنے کی کا علم پیدا کر دیا، دنیا میں بہترین اینالائزر اگر کوئی ہے تو وہ میدا ہے، کس طرح سے وہ ہضم کرتا ہے اور ایک ایک جز کو نکالتا ہے، اس کو تیار کر کے جسم کے لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ خون بنے اور غذا کا کام دے۔ تو جس جگہ انسان کے لیے کسی
شعوری ہدایت کی حاجت نہیں ہے، وہاں غیر شعوری ہدایت اس نے خود بخود دے رکھی ہے۔ جس شعبے زندگی میں انسان اپنے اختیار سے کام کرتا ہے، جہاں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، اس راستے کو اختیار کروں یا نہ کروں، فلاں چیز کا انکار کروں یا اقرار کروں، فلاں چیز سے بچوں یا اس کا ارتکاب کروں، جس جگہ انسان کے لیے اختیار اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، انتخاب کی قابلیت عطا کی ہے، فیصلہ کرنے کی، تمیز کرنے کی قوتیں دی ہیں آدمی کو، اس شعبے زندگی کے لیے شعوری ہدایت کی حاجت ہے، پیدائشی ہدایت اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ علمہ البیان، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو بیان کی تعلیم، بیان کی تعلیم وہ چیز ہے، بیان کا علم، بیان کا طریقہ، اپنے اظہار معافی ضمیر کا طریقہ، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو حیوانات سے ممتاز کرتی ہے۔ آخر یونانی منطقیوں نے جو انسان کی تعریف کی ہے وہ بھی ہے کہ حیوان ناطق ہے، یعنی نطق جو ہے یہ فاصل ہے حیوانات اور انسان کے درمیان۔ نطق کے اندر خود شعور شامل ہے، نطق کے اندر خود ارادہ شامل ہے، تمیز شامل ہے، ایک ایک چیز اس نطق کے اندر۔ انسان کا جو یہ بولنا ہے، یہ بولنے کی قابلیت جو ہے، اس کے پیچھے عقل کام کر رہی ہے، اس کے پیچھے شعور کام کر رہا ہے، اس کے پیچھے قوت فیصلہ کام کر رہی ہے، قوت ارادہ کام کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ تفصیل سے بتاتا کہ انسان کے اندر کیا خصوصیات ہیں جن کی بنا پر اس کو اس شعوری ہدایت کی حاجت ہے، صرف لفظ البیان استعمال کہ چونکہ انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر یہ قابلیت پیدا کی کہ وہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرے، اس وجہ سے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کی ضرورت تھی، انسان کی ہدایت کے لیے وہ پیدائشی ہدایت کہ جو ہر پرندے اور ہر مچھلی اور ہر جانور کو دی جا رہی ہے، وہ ہدایت اس کے لیے کافی نہیں تھی۔ جو ہدایت کو تمہارے اپنے جسم کی جو ضروریات ہیں ان کے لیے جو لاشعوری غیر شعوری ہدایت دی گئی ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ تمہاری زندگی کا یہ شعوری شعبہ ہے، اس وجہ سے اس کے لیے شعوری ہدایت ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا ایک مضمون شروع ہوتا ہے، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ سورج اور چاند یہ ایک حساب سے چل رہے ہیں، ایک حساب کے پابند ہیں، ایک پل بھر بھی وہ اس حساب سے حق نہیں کر سکتے، ایک بال برابر بھی اس حساب سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ جو حساب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اس کے مطابق یہ سورج اور چاند چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور تارے یا بوٹے، یہ دونوں معنی نجم کے ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے نجم کے معنی بوٹے کے لیے ہے جو زمین سے جو کوکل پھوٹتی ہے ابتدائی، اس کے لیے نجم کا لفظ بولتے ہیں، اور بعض لوگوں نے نجم سے مراد تارا لیا جو معروف ہے۔ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، اس موقع محل کے لحاظ سے کوئی معنی بھی لیے جائیں تو غلط نہیں ہوں۔ والنجم والشجر یسجدان، یہ نجم اور درخت سارے کے سارے سجدہ ریز۔ سجدہ ریز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گھٹنے اور ہاتھ زمین پر ٹکاتے ہیں اور پھر پیشانی ٹکاتے ہیں۔ سجدے سے مراد ہے اطاعت، کامل اطاعت، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، کسی کی ہدایت میں کر جانا۔ تو یہ تارے اور درخت یا بوٹے اور درخت یہ سارے کے سارے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، کامل مطیع کرنا۔ اب بجائے اس کے کہ پوری کائنات کی ایک ایک چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک طرف سورج اور چاند کا ذکر کیا گیا اور دوسری طرف درختوں اور تاروں کا۔ ان تین چار چیزوں کا ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے دوسری تمام چیزوں کو چھوڑ کر؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سورج اور چاند نمایاں ترین چیزیں ہیں اس کائنات میں جن کو آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور اسی طرح سے تارے اور درخت یہ بھی نمایاں ترین چیزیں ہیں کہ جن کو آدمی ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ معبود رہے ہیں، انسانوں نے ان کے آگے سجدے کیے ہیں، ان کی بندگی بجا لائے ہیں،
سورج کو پوچھتے رہے ہیں اور آج بھی پوج رہے ہیں، چاند کو پوچھتے رہے ہیں آج بھی پوج رہے ہیں، تاروں کو پوچھتے رہے ہیں آج بھی پوج رہے ہیں، درختوں کو پوچھتے رہے ہیں آج بھی پوج رہے ہیں، پیپل آج بھی ہندوؤں کو معبود بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری کائنات جن میں وہ بھی ہیں جن کی تم پرستشیں کر رہے ہو، وہ سارے کے سارے اسی ایک اللہ سے مطیع فرما، جو حساب سورج کے لیے باندھ دیا ہے اس کی طاقت نہیں ہے کہ بال برابر یا پل بھر اس کے ہٹ جائے، جو حساب چاند کے لیے باندھ دیا ہے اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کے ذرہ برابر میں حرکت ہو سکے، جو حساب تاروں کے لیے مقرر کر دیا ہے تاروں کے بس میں یہ نہیں ہے کہ اس سے انحراف کر، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے درختوں کی پیدائش کا قاعدہ مقرر کر رکھا ہے، جو ان کے نشو و نما کا طریقہ مقرر کر رکھا ہے، جہاں تک وہ ان کو بڑھنے دیتا ہے بڑھتے ہیں، اس سے آگے کوئی درخت پھیل نہیں سکتا۔ تو اس طرح سے تمام کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مطیع فرما، یعنی یہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کا سبق رکھا۔ قرآن کی جو تعلیم انسان کو دی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ انسان کو دے، اس کا قرآن کی تعلیم کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری کائنات کا مالک اور فرما روا اور ساری کائنات کا حقیقی معبود صرف ایک اللہ ہے۔ اس کائنات میں کسی دوسرے کی خدائی نہیں چل رہی ہے، کسی دوسرے کی خدائی چلنا تو درکنار کوئی دوسرا بندگی سے اس کی راہ سے بھی ہٹنے کا ارادہ نہیں ہے، ساری کائنات اس کے قانون کے تحت اور اس کے ضابطے اور اس کے امر کے تحت بالکل پوری طرح سے مطیع فرما۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان رکھ دی، میزان کہتے ہیں ترازو کو، آسمان کو بلند کر کے میزان رکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک توازن قائم کر دیا ہے، ایک بیلنس قائم کر دیا ہے، ایک پورا نظام عدل ہے کہ جس کے اوپر یہ کائنات ساری بنی۔ یہ آسمان سے مراد محض آسمان ہی نہیں ہے، بلکہ آسمان سے مراد یہاں پوری کائنات ہے، کیونکہ پوری کائنات آسمانوں ہی کے اندر ہے۔ آسمانوں میں میزان رکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات ایک نظام عدل پر قائم ہے، ایک توازن اس کے اندر رکھا گیا۔ پوری کائنات میں کہیں جیسے سورہ ملک میں فرمایا گیا ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کے اندر تم کوئی تفاوت نہیں پاؤ گے۔ تفاوت کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز سے جوڑ نہ ملنا، کوئی چیز یہاں عملی بے جوڑ نہیں ہے، کوئی چیز اپنی حد سے متجاوز نہیں ہے، جس چیز کے لیے جو حد اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے اس حد کے اندر وہ ہے، اس سے آگے بڑھنے والی۔ تو اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک توازن قائم کیا ہے، ایک عدل قائم کیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، یہ نظام عدل جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں قائم کیا ہے، اس کا یہ مطالبہ ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ تم میزان میں طغیان نہ کرو۔ جب یہ کائنات عدل میں قائم ہے تو اگر تم عدل سے تجاوز کرو گے تو اس کے معنی ہے کہ اس کائنات کے پورے نظام سے بغاوت کرو گے، اس کائنات کے پورے نظام سے ہٹ جاؤ۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ وزن کرو اور تولنے میں کمی مت کرو۔ دوسرے الفاظ میں اس کے معنی یہ ہے کہ جس کائنات میں جس میں تم رہتے ہو، جس میں تم پیدا کیے گئے ہو، چونکہ یہ ایک نظام عدل کے اوپر قائم ہے، اس وجہ سے اس کے اندر جو شخص انصاف سے ہٹ کر کوئی کام کرتا ہے تو وہ حقیقت میں کائنات کے نظام کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ کائنات کے نظام کا تقاضا ہے عدل اور یہ کرتا ہے بے انصافی، تو کائنات کے نظام کا تقاضا ہے کہ تمہارے اندر عدل پیدا ہو۔ اگر کوئی شخص کم تول رہا ہے تو اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کم تول رہا ہے،
اس کے معنی یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کے نظام میں ایک خلل پیدا کر رہا ہے، پوری کائنات کے نظام میں ایک فساد برپا کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص ڈنڈی مار رہا ہے تو اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے ڈنڈی مار کر ایک آدمی کا حق سلب کر رہا یا ایک آدمی کے حق میں کمی کر رہا۔ اس فعل کے نتائج اتنے ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی کا حق مارا، اس فعل کے نتائج یہ ہیں کہ کائنات کے پورے نظام کے اندر اس نے خلل برپا کر، کائنات کے پورے نظام میں فساد برپا کر۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ پوری کائنات کا نظام اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر قائم ہے، اور اس لیے تمہاری اس کائنات میں پیدا ہونے کا لازمی تقاضا اور لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم بھی اس کی اطاعت کرو۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ کائنات پوری کی پوری عدل پر قائم کی گئی ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ تم بھی عدل کرو، اس کے خلاف تم طغیان نہ اختیار کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ نے اس زمین کو بچھایا ساری مخلوقات کے لیے، انعام کے معنی مختلف مخلوقات، فیہا فاکہۃ جس میں پھل ہیں، والنخل ذات الاکمام جس میں کھجور کے درخت ہیں جن میں خوشوں کے غلاف لٹک رہے ہیں، والحب ذو العصف والریحان جس میں غلے ہیں جو بھوسا بھی رکھتے ہیں اور مغز بھی رکھتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ زمین کو ساری مخلوقات کے لیے اس نے بچھا دیا، موجودہ زمانے میں بعض لوگ اس سے اشتراکیت پر استدلال کرتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ زمین چونکہ سارے انسانوں کے لیے ہے، اس وجہ سے اس میں کسی کی ذاتی ملکیت نہیں چلنی چاہیے، اور اللہ کے بندے استدلال کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے کہ انعام کا لفظ استعمال کیا جائے، انسان کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ انعام میں گائے بھینسیں بھی شامل ہیں، انعام میں چرندے اور درندے بھی شامل ہیں، انعام میں سانپ بچھو بھی شامل ہیں، ساری مخلوقات اس کے اندر شامل ہیں، اور انعام میں وہ مچھر بھی شامل ہیں جن کو اینٹی ملیریا کیمپین کے ذریعے سے آپ ہلاک کرتے جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ زمین ساری مخلوقات کے لیے ہے تو اس کے اندر انسان کی ملکیت یا قومی ملکیت یا اسٹیٹ کی ملکیت کا کوئی سوال پیدا نہیں، یہ سرے سے انسان کی ملکیت میں بھی نہیں جا سکتی ہے، اس کے اندر ساری مخلوقات کے حقوق بالکل برابر ہیں۔ تو اس وجہ سے استدلال کرتے ہوئے یہ اللہ کے بندے باہر سے نظریات لاتے ہیں، قرآن سے نظریات اصل نہیں کرتے، نظریات باہر کہیں سے لے آتے، کوئی نظریہ کوئی صاحب ڈارون سے لے آئے، کوئی صاحب مارکس سے لے آئے، کوئی صاحب کہیں اور سے لے آئے، اب اس کے بعد قرآن سے کہتے ہیں کہ اب تو نگال اس کے حق میں دلائی، اس سے ہم نہیں پوچھیں گے تو کیا کہہ رہا ہے، ہدایت ہمیں دیتا ہے نہیں، تیرا یہ فرض ہے کہ کیونکہ ہم نے نظریہ مارکس سے لے آئے اس لیے اب تیرا کام ہے کہ تو ہمیں دلائل فراہم کر دے، اس ارادے سے بیٹھتے ہیں اور ایک ٹکڑا ملا بتا لیں، بس کافی ہے اس کے لیے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ جناب دیکھیے مارکس کے آپ نے پھر یہ کہ یہ جو سلسلہ بیان اوپر سے چلا آ رہا ہے آگے تک جا رہا ہے، دیکھنا یہ کہ کیا یہ اس غرض کے لیے یہ کلام ہو رہا ہے، اس سلسلہ بیان کو آپ دیکھیے کیا یہ اس غرض کے لیے ہو رہا ہے کہ تمہارا اکنامک سسٹم کیا ہونا چاہیے، تم اپنی زمین کا انتظام کس طرح سے کرو، اس لیے نہیں ہو رہا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یہی ہدایت دینی ہوتی تو اللہ تعالیٰ صاحب الفاظ میں کسی مقام پر آپ کا پورا اکنامک سسٹم بیان کر کے اس میں کہتا ہے کہ زمین اشخاص کی ملکیت نہیں ہونی چاہیے، اس کے بجائے یہاں ایک پورے نظام کائنات کے اوپر استدلال کیا جا رہا ہے توحید کے حق میں،
اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں انسان کے اوپر ان کو بیان کرنے کے سلسلے میں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ زمین اس نے بچھائی ہے ساری مخلوقات کے لیے اور یہ چیزیں اس نے پیدا کی ہیں، اس کے بعد پھر تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو۔ یعنی کلام کا مدعا بھی وہ نہیں ہے جو اس سے نکالا جائے، ایک ٹکڑا ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک اور آیت ہے کہ جس سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ الارض للہ، بس کافی ہے۔ سوال یہ کہ اگر ارض اللہ کی ہے تو آپ کی پھر کیسے ہوگی، قومی ملکیت کیسے ہوگی؟ دوسرے یہ کہ آگے چل کر جو بات فوراً کرتا ہے وہ یہ میرے سوال نہیں ہوتا، جس کو چاہتا ہے اس کا وارث کرتا ہے اسے چھوڑ دیتے، وہ لاتا کر وہ سلاد ہوتا نور صحاب شاہ نے وہ سارا استعمال ختم کر دیا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور الحمد للہ نے۔ خیر یہ ایک دنی بحث تھی جو میں نے واضح کر دی۔ یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ زمین کو اس نے مخلوقات کے لیے پیدا کیا اور یہاں کھجور کے درخت پیدا کیے، یہاں ہر طرح کے پھل پیدا کیے، یہاں غلے پیدا کیے جن کے اندر بھوسا بھی ہے جو جانوروں کے کام آتا ہے، مغز بھی ہے جو انسانوں کے کام آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس نے پیدا کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ سب یہ آلائے رکھے زبان تسمیہ کا سیغہ ہے جس میں دو مخاطب ہیں۔ اس جگہ نہیں معلوم ہوتا کہ دو مخاطب کون ہیں، لیکن آگے چل کر یا معاشر الجن والانس کہہ کر ثقلان کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، واضح کر دیا کہ یہ دو ہستیاں مراد کون سی ہیں۔ دو ہستیاں ہیں جو جن اور انسان، یعنی دوسری مخلوقات کو مخاطب کرنے کی اس لیے حاجت نہیں ہے کہ ان کا کام جھٹلانا اور تصدیق کرنا نہیں ہے۔ کوئی گائے یا کوئی بھینس یا کوئی چرندہ یا کوئی پرندہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو یا اس کی نعمتوں کو جھٹلانے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو یہ طاقت ہی نہیں دی گئی کہ وہ جھٹلائیں۔ وہ تو پیدائشی مصدق ہوئے، ان کی پیدائشی اللہ تعالیٰ کی خدائی کی تصدیق کر رہے ہیں، ان کو یارہ نہیں ہے کہ وہ جھٹلانے والی مخلوق دو ہی ہے اس زمین کے اوپر، انسان اور جن، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے خالق کو ماننا چاہیں تو مانے اور نہ ماننا چاہیں تو انکار کرے۔ یہ اسی دو نوعیت کی مخلوق کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ۔ یہاں ایک بڑا پیچیدہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعلیٰ کے لفظ کے معنی کیا ہے۔ لغت میں اعلیٰ کے معنی، معروف معنی جن کو عام طور پر لوگ جانتے ہیں وہ ہے نعمت۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی اس کو نعمت کے معنی میں لیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ رحمان کی تلاوت فرماتے تھے تو ایک ایک مقام پر جہاں جہاں یہ الفاظ آتے ہیں سب اعلیٰ ربکما تکذبان، اس کو پڑھنے کے بعد آپ فرماتے تھے کہ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب، اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو نہیں جھٹلاتے۔ تو اعلیٰ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ کا یہ کہنا کہ تیری کسی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے، اس سے خود معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو نعمت کے معنی میں لیتے ہیں۔ اب یہاں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ جہاں جہنم کے عذاب کا ذکر ہے وہاں بھی فبأي آلاء ربكما تكذبان، جہاں آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرنے والوں کے متعلق فرمایا گیا کہ ہم شعلے سے اس کو تعاقب کریں گے، وہاں بھی یہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کے الفاظ، یعنی جس جگہ نعمتیں فی الواقع دی جاتی نظر آ رہی ہیں وہاں بھی یہ لفظ ہے اور جہاں عذاب دیے جانے کا ذکر ہے وہاں بھی الفاظ ہے۔ تو ایک آدمی کے سامنے یہ ایک مشکل سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مقام پر جہاں عذابوں کا ذکر ہے اس مقام پر اس سے یہ آیت کیسے مناسب ہو سکتی ہے۔ اسی مشکل کو رفع کرنے کے لیے بعض حضرات نے اعلیٰ کا لفظ قدرت کے کرشموں کے معنی میں لیا ہے۔ کرشمہ ہے قدرت، لغت کے اعتبار سے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن
قرآن مجید وہ الفاظ استعمال کرتا ہے اور الفاظ کو ان معنوں میں استعمال کرتا ہے جو معنی معروف ہے۔ لغت کی کتابیں ٹٹول کر کوئی غیر معروف معنی نکالنا یہ قرآن مجید کے طرز بیان کے خلاف۔ عام طور پر جو عربی زبان میں معروف معنی ہے حالانکہ وہ نعمت کے ہیں، اور جیسے میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو نعمتی کے معنی میں لیا، اس لیے اس کی یہ دوسرے معنی لینے کی گنجائش نہ کرتی۔ میں اس معاملے میں برسوں سرگردہ رہا کہ کیا مناسبت ہے کبھی ایجا علی ربکما کی اس مقام پر جہاں آزاد ہو۔ میری سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس مقام پر جو کبھی ایجا علی ربکما تو کذبان ایک دو آیتوں کے بعد فرمایا گیا ہے، تو اس میں نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں نہیں ہیں جو اس سے پہلے کی آیتوں میں جن کا ذکر کیا گیا، بلکہ نعمتوں سے مراد وہ ہیں جو ساری کائنات میں پھیلی ہیں، جن سے ساری مخلوق فائدہ اٹھا ہے، وہ نعمتیں مراد ہیں، نہ کہ وہ خاص نعمتیں جن کا پہلے ذکر نے ذکر کیا۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ زمین کو تمہارے لیے بچھایا اور تمہارے لیے یہ پھل پیدا کیے اور یہ غلے پیدا کیے، ان نعمتوں کا کیا تم انکار کرو گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس خدا نے تمہارے لیے یہ سامان غذا فراہم کیا، تمہاری رزق رسانی کا یہ انتظام کیا، اس خدا کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو۔ یعنی اس مقام پر صرف پہلے کی نعمتوں کا جن کا پہلے ذکر کیا گیا وہ مراد نہیں، وہ نعمتیں مراد ہیں جن سے ہر مخلوق ہر وقت فائدہ اٹھا رہی ہے، ہر جگہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ انسان کو اس نے سوکھے گارے سے بنایا جو ٹھیکری کی طرح سوکھ چکا تھا، فخار کہتے ہیں ٹھیکری کو۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو اس نے آگ کی پھونک سے پیدا کیا۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان، بس اے جن اور انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ انسان کو سوکھے گارے سے پیدا کیا، بعض مقامات پر صرف گارے کا ذکر ہے کہ انسان کو گارے سے پیدا کیا، گارا مٹی اور پانی کو ملا کر جو گوندھ لیا جاتا ہے۔ بعض مقامات پر فرمایا کہ ایک ایسی مٹی سے پیدا کیا جو سڑ کر جس کے اندر خمیر اٹھ چکا۔ یہاں فرمایا کہ سوکھے گارے سے پیدا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ پانی اور مٹی کو ملا کر گوندنے کے بعد اس کے سڑ جانے کے بعد پھر اس کو ایک شکل دی گئی، وہ شکل دینے کے بعد جب وہ سوکھ کر ایک قائم مجسمہ بن گیا تب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ ایک قائم کیا۔ یعنی 3 اسٹیجز ہیں جن کا ذکر کیا گیا، اور جنوں کو اس نے آگ کی پھونک سے پیدا کیا۔ اب جس طرح سے آگ کو مٹی سے پیدا کیا، ذرا آنے کے عبارت میں سوکھے گارے کی کوئی کیفیت نہیں ہے، مادے سارے آپ کے جسم کے وہ ہیں جو زمین سے آ رہے ہیں، اور پانی کے ساتھ اس کی ترکیب ہوئی ہے۔ اگر پانی نہ ہوتا تو آپ وجود میں نہیں آ سکتے تھے، اور پانی نہ ہو تو آپ وجود میں رہ نہیں سکتے۔ تو زمینی مادوں کو پانی کے ساتھ ملا کر آپ کا یہ جسم بنایا گیا ہے، جو گوشت کی شکل میں ہے، گارے کی شکل میں نہیں، ٹھیکری کی شکل میں نہیں۔ اسی طرح سے جن کا نام ہے کہ جن کو آگ کی پھونک سے پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگ کا جو شعلہ ہے اس کو دھوکنی سے دھوکا گیا اور جب اس سے گرم ہوائیں نکلی تو جن پیدا کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جن ایک آتشی مخلوق ہے اور آگ ایک مٹی سے بنی ہوئی۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جن جب آگ سے پیدا کیے گئے ہیں تو وہ ان کو جہنم کی آگ کیا نقصان پہنچائے گی؟ تو بھائی آپ مٹی سے پیدا کیے گئے، آپ کے اوپر ڈھیلا مارا جائے تو وہ اس سے آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ تو جس طرح سے مٹی سے بننے کے باوجود مٹی کا ڈھیلا مارنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح سے آپ کی پھونک سے پیدا کیے جانے کے باوجود آپ ان کے لیے عذاب ہے۔
کے بعد فرمایا کہ رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان، وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے، پھر اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ۔ یعنی مالک وہ ہے پوری کائنات کا، پوری زمین کا، مشرقین اور مغربین۔ زمین کے ایک حصے میں سورج نکلتا ہے، دوسرے حصے میں غروب ہوتا ہے، تو اس لیے لازماً دو مشرق اور دو مغرب کرتے ہیں۔ اور بعض جگہ رب المشارق کا لفظ استعمال کریں گے، بہت سے مشرق، اس وجہ سے کہ ہر آن سورج ایک حصہ زمین پر طلوع ہوتا ہے اور ہر آن ایک حصہ زمین پر غروب ہوتا ہے، تو بے شمار مشرق اور بے شمار مغرب بھی ہیں، اور زمین کے دو رخ جو ہیں اس کے لحاظ سے دو مشرق اور دو مغرب۔ تو رب المشرقین و رب المغربین وہ دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہوا کہ وہ پوری زمین کا رب ہے، پوری زمین کا مالک اور پروردگار ہے، اس کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اس نے پانی کے دو ذخیروں کو، بحرین سے مراد ہے پانی کے بڑے ذخیرے، دو بڑے ذخیرے، ان کو اس نے ملا رکھا ہے۔ یلتقیان وہ آدمی کو یکجا نظر آتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، مگر ان کے درمیان اس نے ایک پردہ حائل کر دیا ہے کہ ایک دوسرے کے اندر نہیں گھس سکتے۔ اب یہ پانی کے بڑے ذخیروں کو ملا دینا کہ وہ یکساں نظر آئیں، اور پھر ان کے درمیان پردہ حائل کر دینا کہ ایک دوسرے میں نہ گھس سکے، ایک دوسرے میں داخل نہ ہو سکے، یہ اس کو سمجھنے میں لوگوں کو خاصی زحمت پیش آئی۔ لیکن جو جدید معلومات ہیں ان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سمندر جو عظیم الشان آپ کو نظر آ رہے ہیں، جن کے اندر آپ کی نگاہ میں ایک ہی پانی ہے، یہ حقیقت میں ایک پانی نہیں۔ اس سمندر کے اندر کہیں گرم رو چل رہی ہے، اس سمندر کے اندر کہیں سرد رو چل رہی ہے، اس سمندر کے اندر کہیں میٹھے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں۔ پورا سمندر جو ہے وہ کھاری ہے اور کسی جگہ میٹھے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں۔ بحرین کے پاس ابھی میٹھے پانی کے چشموں سے پانی پرشین گلف کی تہہ میں سے نکالا جاتا ہے، اور ایک زمانے میں تو ان کے پاس میٹھے پانی پینے کا ذریعہ ہی ایک یہ تھا کہ وہ سمندر میں ہوتا لگا کے جاتے تھے، اور جہاں میٹھے پانی کے چشمے تھے وہاں اس کی منہ کے اوپر مشق لگا دیتے تھے اور پانی بھر کر لے کر آتے تھے، وہی میٹھے پانی حاصل کرنے لگتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے دو ذخیرے یکجا کر رکھے، کہیں گرم رو ہے، کہیں سرد رو ہے، کہیں کھاری پانی ہے، کہیں میٹھا پانی ہے، اور یہ الگ الگ بھی چل رہے ہیں، ذرا حالانکہ یکجا آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور اللہ نے ایسے پردے ان کے درمیان حائل کر دیے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے اندر گھس نہیں رہے۔ اسی چیز کو یہاں فرمایا گیا کہ جس کی قدرت کا یہ حال ہے، جس نے یہ انتظامات کر رکھے ہیں، اس کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور ان دونوں پانیوں سے جو سمندر میں موجود ہیں، ان سے بڑے موتی بھی نکل رہے ہیں اور چھوٹے موتی بھی نکل رہے ہیں۔ لؤلؤ سے مراد یہاں بڑے موتی ہیں، اور مرجان سے مراد مونگا اور چھوٹے موتی۔ تو ان پانیوں سے اتنی قیمتی چیزیں تمہارے لیے نکل رہی ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ عرب کے ساحل کے اوپر یہ دونوں چیزیں سمندر سے عملاً نکلتی ہیں۔ خلیج فارس کے ساحل جو ہے وہ تقریباً دبئی سے لے کر کویت تک پورا کا پورا بے شمار موتیوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہزار برس سے موتی وہاں سے نکالے جا رہے ہیں جو دنیا بھر کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ بڑا قیمتی موتی نکلتا ہے۔ تو عرب کے لوگ کیونکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے واقف تھے، اس لیے ان کو فرمایا گیا کہ اسی سمندر کے پانی سے جو کھاری تمہیں نظر آ رہا ہے، اسی پانی کی تہ میں سے اللہ تمہارے لیے یہ موتی پیدا کر رہا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس اے جن اور انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں سے جھٹلاؤ۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
اور یہ کشتیاں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اٹھی ہوئی چلی آ رہی ہیں، یہ کشتیاں بھی اسی کی ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ بناتے تو تم ہو، لیکن ان کشتیوں کو اس طرح بنانے کی تعلیم ہم نے تمہیں دی کہ یہ سمندر کے اوپر چل سکے. یہ کشتیاں جن چیزوں سے تم بناتے ہو وہ ہم نے پیدا کی، جن کی وجہ سے تمہارے لیے یہ کشتیاں بنانا ممکن ہے. سمندر کو ہم نے ان قواعد کا پابند کیا جن کی وجہ سے تمہارا سمندر کے اندر کشتی چلانا ممکن ہے. اگر سمندر کے قواعد منضبط نہ ہوتے تو یہ کشتیاں کبھی چل نہیں سکتی. ایک خاص قاعدے کا وہ پابند ہے کہ ایک چیز اتنی وزنی ہوگی تو وہ سمندر کے اندر پانی کے اندر ڈوبے گی، اور اس سے کم وزنی ہوگی تو نہیں ڈوبے گی. محترم سامعین، افسوس ہے کہ اس مقام پر آخری چند جملے ریکارڈ ہونے سے رہ گئے تھے، تاہم پیش نظر آیت کا مرکزی مضمون گزشتہ بیان سے پوری طرح واضح ہو جاتا ہے. مولانا مغفور نے اس سے کئی سال پہلے 4 مارچ 1962 کو سورہ رحمان کا درس دیتے ہوئے اس آیت کی تشریح میں یہ بات بھی بیان فرمائی تھی کہ جہازوں اور کشتیوں کے ذریعے سے سمندر میں سفر کرتے ہوئے راستوں کا تعین کرنے کے لیے جو کمپاس تم استعمال کرتے ہو یا آسمان کے جن تاروں سے تم رہنمائی حاصل کرتے ہو، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قانون کے پابند ہیں. یہ سب چیزیں تمہاری خادم اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض خاص ضابطوں کا پابند کر کے تمہارا خادم بنا دیا ہے. یہ خدا ہی کا بنایا ہوا زبردست نظام ہے جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ ممکن بنایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہر چیز جو اس زمین پر ہے، پہلے زمین کا ذکر نہیں ہے مگر علیہا کہنے سے مراد زمین ہی ہے. ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور باقی رہ جائے گی تیرے رب کی ذات. وجہ کے اصل معنی چہرے کے ہیں لیکن ذات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو باقی رہ جائے گی تیرے رب کی ذات جو ذو الجلال والاکرام، یعنی بڑی عظمت والا اور بڑی بزرگی والا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. اس سے پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک ایک دو فقروں کے بعد ارشاد ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ مراد ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانے کی تم کیسے جرأت کرتے ہو، جبکہ پوزیشن یہ یعنی کوئی ہستی اس زمین پر ایسی نہیں ہے جو لازوال ہے، سب کو ایک وقت مرنا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے بلبوتے پر زندہ رہنے کی طاقت رکھتا ہو. جو بھی زندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بدولت زندہ ہے. جب تک اللہ تعالیٰ زندگی کی طاقت دیتا ہے، زندگی کے ذرائع دیتا ہے، خود زندگی دیتا ہے، اس وقت تک کوئی چیز باقی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس وقت وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. تو جو مخلوق یہ حیثیت رکھتی ہے اس دنیا میں، اور جو مخلوق اللہ تعالیٰ کی
حکم پر قائم اور حکم پر فانی ہونے والی ہے، وہ مخلوق کیسے یہ جرأت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرے اور ان کو جھٹلائے؟ یہ مراد ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ مانگتے ہیں اس سے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ یہاں سوال پوچھنے کے معنی میں نہیں بلکہ یہاں سوال مانگنے کے معنی میں ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض یعنی آسمان و زمین میں جو بھی ہیں، خواہ وہ فرشتے ہوں اور خواہ وہ انبیاء ہوں اور خواہ اولیاء ہوں اور خواہ کوئی ہو، لیکن سب کے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، سب کے سب اپنی ضروریات کی زندگی اسی سے طلب کر رہے ہیں، خواہ زبان سے مانگیں خواہ زبان حال سے مانگیں۔ جانور بھی اسی سے مانگ رہے ہیں، زبان حال سے مانگ رہے ہیں، درخت بھی اسی سے مانگ رہے ہیں، زبان حال سے مانگ رہے ہیں، انسان بھی اسی سے مانگ رہے ہیں، خواہ زبان سے کسی اور سے مانگ رہے ہوں، مگر حقیقت میں ان کی جو ساخت ہے اور ان کی جو فطرت ہے وہ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں۔ تو جو بھی ہے وہ اپنی حاجتیں اسی سے طلب کر رہا ہے۔ جو شخص غیر اللہ سے اپنی حاجت طلب کر رہا ہے، اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص کنویں پر جا کر کنویں سے کہے کہ اے کنویں مجھے پانی دے۔ ظاہر بات ہے کنواں پانی دینے والا نہیں ہے۔ اگر کنویں کا مالک اس کی حماقت کے اوپر رحم کھا کر اس کو پانی دے دے اور وہ یہ سمجھتا رہے کہ کنویں نے پانی دیا ہے، تو یہ اس کی اپنی جہالت اور حماقت ہے، مگر اصل میں پانی دینے والا کنویں کا مالک ہے، نہ کہ خود کنواں۔ کل یوم ہوا فی شان ہر وقت وہ ایک نئے کام میں لگا ہوا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر وقت کچھ بن رہا ہے، کچھ بگڑ رہا ہے، کوئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، کوئی چیزیں فنا کی جا رہی ہیں، کسی قوم کو اٹھایا جا رہا ہے، کسی قوم کو گرایا جا رہا ہے۔ گویا کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے، کوئی آن ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کام نہ کر رہا۔ جس دنیا میں یہ کارخانے عظیم جو چل رہا ہے، اس کارخانے عظیم میں کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے بے شمار کرشمے نہ دکھا رہا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ یہاں تک جو کچھ فرمایا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت شاملہ کے مختلف کرشموں کی طرف اشارہ کیا۔ زمین کا پیدا کرنا، زمین میں طرح طرح کی نباتات کا پیدا کرنا، خود انسانوں کو پیدا کرنا، جنوں کو پیدا کرنا، مشرق و مغرب کی حکومت کا انتظام کرنا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مختلف کرشموں اور مختلف کاموں کی طرف توجہ دلا کر انسان کو بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے، اس کائنات میں کس کی فرما روائی ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ ان قریب ہم تمہاری طرف توجہ کرنے والے ہیں، تم سے نمٹنے کے لیے فارغ ہونے والے ہیں، اے ثقلان۔ ثقلان سے مراد ہے دو بھاری چیزیں، تثنیہ کا صیغہ ہے، تو ثقلان سے مراد ہے دو جن اور انس، کیونکہ یہی زمین پر دونوں بھاری ہیں۔ اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو جگہ جگہ فرمایا گیا کہ فبأي آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس سے مراد جن اور انس، یعنی یہ ثقلین جن کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے پہلے میں نے بتایا ہے آپ کو کہ دوسری جتنی بھی مخلوقات اس زمین پر ہے ان میں سے کوئی بھی جواب دہ اور ذمہ دار نہیں ہے، صرف جن اور انس دو ایسی مخلوق ہیں جو جواب دہ اور ذمہ دار ہے۔ دوسری کوئی مخلوق یہ طاقت نہیں رکھتی ہے کہ اللہ کا پر ایمان لائے اور اس کا انکار کرے، اس کا اختیار نہیں رکھتی۔ جن اور انس دو ایسی مخلوقات ہیں کہ جو جن کو اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو اپنے رب کو مانے اور چاہے اس کا انکار کرے۔ انہی دو کے اوپر چونکہ ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا ہے، اس لیے ان کے لیے ثقلین کا لفظ استعمال کیا۔
ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہم تمہارا حساب لیں گے، تمہاری بات پرس کریں گے تم سے اور تم سے نمٹیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے جن اور انس، یہاں اس بات کو کھول دیا گیا کہ وہ ثقلین کون ہیں۔ اے جن اور انس، اگر تم آسمان و زمین کے حدود سے نکلنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر زور سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ۔ بعض لوگ اس سے یہ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر یہاں یعنی زمین کے حدود سے نکلنا ممکن نہیں ہے تو پھر یہ انسان چاند تک کیسے پہنچے گا، جس کے پہنچنے کا وقت بظاہر قریب ہی معلوم ہوتا ہے۔ یہاں جو بات فرمائی گئی ہے وہ سماوات والارض کی حدود ہے۔ سماوات والارض سے مراد ہے پوری کائنات، یا دوسرے الفاظ میں خدا کی پوری خدائی۔ تو فرمایا گیا ہے کہ ہماری خدائی سے نکلنے کا اگر تم زور رکھتے ہو تو نکل دکھاؤ۔ اس سے نکلنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، وہ تمہیں حاصل نہیں۔ تو خدا کی خدائی کے اندر یہ پوری کائنات، اس پوری کائنات میں بھی اگر انسان بعید ترین کسی سیارے میں بھی پہنچ جائے تو اس سے یہ آیت نہیں ٹوٹتی۔ یہ آیت اس وقت ٹوٹے گی جبکہ کوئی شخص خدا کی خدائی سے نکل جائے۔ خدا کی خدائی سے نہیں نکل سکتا ہے۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر زور سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر زور لے آؤ تو نکل جاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں یہ زور ہی نہیں ہے کہ تم نکل سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان، چھوڑ دیا جائے گا تم پر شعلہ جو دھوئیں کے بغیر ہے۔ شواظ کہتے ہیں ایسے شعلے کو جس کے ساتھ دھواں نہ ہو۔ تو ایسا شعلہ جس میں کوئی دھواں نہیں ہوگا وہ تم پر چھوڑا جائے گا۔ وہ نحاس کہتے ہیں ایسے دھوئیں کو جس کے ساتھ شعلہ نہ ہو، یعنی دھوئیں اور شعلے سے تمہیں سابقہ پیش آئے گا اگر تم خدا کی خدائی سے نکلنے کی کوشش کرو۔ فلا تنتصران، اور پھر تم کہیں سے کوئی مدد نہیں پا سکتے، نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہو۔ انتصار کے معنی خود اپنی مدد بھی کرنا ہے، اپنا انتقام لینا۔ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہو اور وہ اپنا بدلہ خود لے لے تب بھی اس کو انتصار کہتے ہیں۔ کسی دوسرے سے مدد حاصل کر کے بدلہ لے لے یا اس کے حملے کو روک دے تو اس کو بھی انتصار کہتے ہیں۔ تو نہ تم میں اتنا زور ہے کہ خود اس کو روک سکو، نہ کہیں سے کوئی مدد لا سکتے ہو کہ اس کو روک سکو۔ یعنی خدا کی خدائی سے نکلنے کی کوشش اگر انسان کرے تو اس کو ایسے شعلوں سے سابقہ پیش آئے گا اور ایسے دھوئیں سے سابقہ پیش آئے گا کہ وہ اس سے کسی طرح نکل نہیں گا۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ شعلے کس کس نوعیت کے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ دھوئیں کس کس نوعیت کے ہیں، لیکن بہرحال ان حدود سے نکلنا انسان کے لیے آسان ہے، ممکن نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ انسان یہ قریب ترین جو ہمارا ہمسایہ ہے چاند، صرف 2.5-3 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، اس تک پہنچنے میں کیا مشکلات پا رہے ہیں، کتنی مشکلات سے اس کو سابقہ پیش آ رہا ہے، اور ابھی تک دور دور آثار نہیں ہے کہ وہاں پہنچ جائے۔ اس کے بعد یہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہنچ کر اس کا زندہ رہنا بھی ممکن ہے۔ تو جب ایک قریب ترین سیارے کے قریب سیارے پر پہنچنا بھی انسان کے لیے اتنا مشکل ثابت ہو رہا ہے کہ اس پوری کائنات میں پھیل جانا کتنا مشکل ہے، اور اس پوری کائنات کی حدود سے اگر کوئی نکلنا چاہے تو اس کا کیا حال ہے۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ یہاں یہ بتایا گیا، یہ ان آیات میں پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا کہ یہ اس کائنات میں فرما روائی کس کی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ فرمایا گیا کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تم سے باز پرس ہوگی۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تم کو تمہارے اعمال کا مزہ چکھایا جائے، اور جب وہ وقت آئے گا اور تم چاہو کہ تم خدا کی خدائی سے نکل بھاگو اور خدا کی پکڑ سے بچ جاؤ اور تم سے باز پرس نہ ہو سکے، یہ ممکن نہیں۔ ان آیات کا یہ مقصود ہے کہ تم خدا کی گرفت سے بچ کر نکل کر کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ اس کے بعد اب قیامت کا نقشہ پیچا جا رہا ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب آسمان پھٹے گا اور سرخ رگے ہوئے چمڑے کی طرح ہو جائے گا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ آسمان کے پھٹنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ جیسے کوئی کپڑا ہے کہ جو پھٹ جائے گا۔ آسمان کے پھٹنے سے مراد یہ ہے کہ عالم بالا کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے اس وقت باندھ رکھا ہے، وہ نظام درہم برہم ہو، وہ بندش جو ہے وہ کھل جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کپڑا ہے یا کوئی لکڑی ہے کہ جو پھاڑ دی جائے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس روز کسی شخص سے، کسی انسان یا جن سے اس کا جرم نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس روز کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ تو کیا جرم کر کے آیا، اس وجہ سے کہ اس کے اپنے چہرے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ مجرم ہے۔ کسی سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ تو مجرم ہے یا نہیں ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہوگا کہ یہ جرم کر کے آیا۔ یہ بات کے فقرے سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اور پھر ان کو پیشانی کے بال اور ان کے پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے۔ تو سوال نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم مجرم ہو یا نہیں، بلکہ یہ کہ ان کے چہروں سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ مجرم ہیں۔ یہ آیت اس بات کی نفی نہیں کرتی ہے کہ اس وقت ان سے باز پرس ہوگی، اس وقت ان کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، یہ بحث یہاں نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ یہاں تک قیامت کا اور باز پرس کا ذکر۔ اب اس کے بعد اس سورہ میں جہنم کا ذکر صرف ایک آیت میں کر دیا گیا ہے، اور آگے اہل ایمان اور اہل تقویٰ کے لیے جو جنت ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ بیشتر مقامات قرآن کے ایسے ہیں کہ جہاں جہنم اور جنت دونوں کا مفصل تذکرہ کیا گیا ہے یا دونوں کا مختصر تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ جس میں جہنم کا بالکل مختصر ذکر کیا گیا ہے اور جنت کا تفصیلی ذکر۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرمین جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گشت کرتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنمی جہاں رہیں گے وہاں پانی نہیں ہوگا، جہنمی جہاں رہیں گے وہاں کھانے کا سامان نہیں ہوگا، اس کے باہر ہی کھانے کا سامان بھی ہوگا، جس کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ شجرۃ الزقوم ان کا کھاجا ہوگا،
اور اس کے بعد ہی کھولتے ہوئے پانی کے وہ چشمے ہوں گے جن سے ان کو پانی پینا ہو۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جہنمیوں کو ہانکتے ہوئے لے جائیں گے وہاں جہاں کے زقوم کے درخت ہوں گے یا دوسری ایسی چیزیں ہوں گی جو ان کے لیے غذا کے واسطے مقرر ہیں، اس کو وہ کھائیں گے، اور پھر وہ کھولتے ہوئے پانی کے چشموں پر لے جائے جائیں گے جہاں پانی پینا ہو تو پئیں اور نہ پینا ہو تو نہ پئیں، اور اس کے بعد پھر جہنم کی طرف واپس لے آئے گے۔ تو اسی کو کہا گیا ہے کہ اس جہنم کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے چشموں کے درمیان وہ گشت کرتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ یہاں ظاہر بات ہے کہ اگر اس سے مراد پہلے کے کا جو بیان ہے وہ تو پہلے کے بیان میں تو کھولتے ہوئے پانی کا ذکر ہے اور جہنم کے قیام کا ذکر ہے، وہ نعمتوں میں شمار نہیں ہو سکتا، اس لیے مراد یہ ہے کہ تمہارا یہ انجام ہونا ہے اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہو، دو مطلب ہیں رب کے مقام سے ڈرنے کے، ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کے مرتبے کا خوف رکھتا ہو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتا ہو، اور دونوں صحیح ہیں۔ تو جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت سے ڈرتا ہو اس کے لیے دو جنتیں، دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ جو اس دنیا میں خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتا رہا، جس نے اس دنیا میں بات کرتے ہوئے اور کام کرتے ہوئے اور زندگی بسر کرتے ہوئے ہر وقت اس بات کو ملحوظ رکھا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے، اس کا انجام یہ ہے کہ اس کے لیے دو باغ ہیں۔ جنت کا لفظ ایک تو بحیثیت مجموعی اس پوری جنت کے لیے ہے جو متقین کے لیے بنائی گئی، اور ایک متقی کو اس جنت کے اندر جو باغ اور چمن اور گلشن دیے جائیں گے وہ۔ تو یہاں دو جنتوں سے مراد یہ ہے کہ ایک متقی کے لیے آخرت میں دو باغ ہیں۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ باغ کتنے وسیع ہیں اور کتنا کیا کچھ اس کے اندر ہے، لیکن دو باغ جیسے ایک مکان سے متصل اور ایک مکان کے باہر، جیسے پائن باغ جس کو کہتے ہیں، نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی نوعیت کیا ہے، لیکن یہاں فرمایا گیا کہ ایک ایسے شخص کے لیے دو باغ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ۔ ذواتا افنان، وہ دونوں باغ ڈالیوں اور ٹہنیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، یعنی نہایت سرسبز و شاداب، نہایت گھنے باغ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان میں دو چشمے بہہ رہے ہیں، یعنی ہر باغ میں ایک چشمہ بہہ رہا ہے۔ چشمے بہنے سے جن لوگوں کو مثلا کشمیر جانے کا اتفاق ہوا ہے ان کو معلوم ہوگا کہ ایک چشمہ مثلا ایک جگہ سے نکلتا ہے تو بالکل جیسے کوئی دریا چل رہا ہے، اس کے بعد ایک گھر میں اور ایک گلی میں اس چشمے کے شاخیں وہ نکالتے جاتے ہیں، اور ہر حصہ بستی کا اور گرد و پیش کے تمام جو کھیت ہیں ان میں سے ہر کھیت اس سے سیراب ہوتا چلا۔ تو یہاں چشمے بہنے والے چشموں سے مراد ایسے چشمے ہیں کہ جن میں اتنا کثیر پانی جن کے اندر بہتا ہے کہ جس کی بے شمار شاخیں نکال کر ہر طرف پھیلائی جا سکتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں۔ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ ہر پھل کی دو قسمیں، یعنی مراد یہ ہے کہ کوئی قسم ایسی نہیں ہوگی، کوئی کسی نوعیت کا پھل ایسا نہیں ہوگا کہ جو بس ایک ہی قسم کا اس کے اندر لگا دیا گیا ہو بوٹا، بلکہ ہر
ہر نوعیت کے پھل کی الگ الگ کئی قسمیں. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربکما تکذبان. وہ ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے، وجنى الجنتین دان، اور ان باغوں کی کے پھل قریبی لٹک رہے ہیں. کسی درخت کے پھل اسی وقت لٹکتے ہیں جبکہ اس درخت کے اندر بے تحاشا پھل آیا. جب بہت زیادہ پھل آیا ہو تو اس کے جو پھل ہیں ان کے بوجھ کی وجہ سے ڈالیاں اور ٹہنیاں لٹکتی ہیں، اور اس کی وجہ سے آدمی کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی درخت کے اوپر چڑھ کے ان کو توڑ کر اتارے یا نیچے سے کسی بانس سے ان کو توڑا جائے، بلکہ بیٹھے بیٹھے ہی آدمی اس کو توڑ لیتا ہے یا کھڑے کھڑے ہی آدمی اس کو توڑ لیتا ہے. تو درختوں کے پھلوں کے قریب ہونے کا ذکر اس معنی میں کیا گیا ہے کہ وہ ان کے اوپر بے تحاشا بار ہو، بے تحاشا پیداوار. فبأي آلاء ربکما تکذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربکما تکذبان. ان میں نظریں نیچی رکھنے والی عورتیں ہوں گی، لم یطمثہن انس ولا جان، انس قبلہم ولا جان، جن کو ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کبھی کسی جن. یعنی بالکل اچھوتی اور بالکل کواری عورتیں وہاں ان کے لیے ہوں. آگے چل کر ان کے لیے حور کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی حور کا لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی حوریں ان کے لیے ایسی ہوں گی جن کو کبھی کسی جن و انس نے نہ چھوا ہو. اس آیت سے اور بعض دوسری آیات سے ایسا محسوس ہوتا ہے، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ خیال ہوتا ہے کہ اہل جنت کو ایک تو ان کی وہ بیویاں ملیں گی جو دنیا میں ان کی رفیق زندگی تھیں اور نیک تھیں. یعنی شوہر اور بیوی اگر دونوں نیک ہیں تو وہ جنت میں بھی ان کا رشتہ برقرار رہے. اب ان کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو کبھی کسی جن اور انسان نے نہ چھوا. ان کا جنت میں ملنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جو بیویاں نیک ہوں گی وہ اپنے نیک شوہروں کے ساتھ جنت میں جائیں گی اور ان کے رشتے برقرار رہیں گے. اب وہ جو عورتیں ہیں کہ جو وہاں ایسی ہوں گی جن کو کبھی جن و انسان نے نہ چھوا ہو، وہ بہرحال ان بیویوں سے ماسوا ہوں. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس قسم کی ہوں گی، لیکن بہرحال ان کا انسانوں میں سے ہونا ضروری ہے، کیونکہ انسان غیر انسان سے مانوس نہیں ہوتا. انسان کو غیر انسان سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. تو وہ ہوں گی انسانوں کی اقسام میں سے، کوئی غیر انسانی مخلوق نہیں ہوگی. اور اگر جن جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ان کو جو ملیں گی وہ بھی جنوں میں سے ہوں گی. جن کو انسان سے دلچسپی نہیں ہو سکتی، انسان کو جن سے دلچسپی نہیں ہو سکتی، نہ انسان کو کسی غیر انسان مخلوق سے دلچسپی ہو. تو اس وجہ سے لامعالی وہ انسانوں کی قسم میں سے ہوں گی، لیکن وہ ایسی ہوں گی کہ جن کو کبھی کسی جن اور انسان نے نہ چھوا. بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، ان حوروں کے متعلق تو نہیں، لیکن جو جنت میں اہل جنت کی خدمت کے لیے جو لڑکے ہوں گے جن کے لیے قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں ولدان مخلدون، ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں، ان کے متعلق بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے جو بچے ہیں، کفار خود تو ظاہر بات ہے کہ جنت میں نہیں جا سکتے، مگر کفار کے بچوں کے جہنم میں جانے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی کفر اور کوئی گناہ نہیں کیا ہے. تو کفار کے جو بچے ہوں گے جو نابالغی کی حالت میں مر گئے تھے اور جن پر کسی کفر یا کسی فسق کا دھبا نہیں ہے، ان کو اہل جنت کا خادم بنا دیا جائے. یہ بات احادیث سے معلوم ہے.
اس پر یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ جو کفار کی نابالغ لڑکیاں مر گئی ہیں ان کو بھی اہل جنت کی خدمت کے لیے وہاں پہنچا دیا جائے گا، اور ممکن ہے کہ وہ حوریں ہوں، اس بات کو میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید صورتحال یہ ہو، کیونکہ انسانوں میں سے ہوں اور جن کو جن اور انس نے کبھی چھوا نہ ہو اور وہ وہاں حوریں بنا دی جائیں تو وہ غالباً اسی نوعیت کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ حوریں ایسی ہوں گی کہ جیسے ہیرے اور موتی، یعنی یہ ان کی خوبصورتی کا حال ہے۔ بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ احسان سے مراد نیکی، یعنی اگر تم دنیا میں نیکی کرو، نیک رویہ اختیار کرو، تو تمہارا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو؟ جب تم نیک رویہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نیک ہی مانگا، اچھا ہی مانگا۔ احسان سے مراد یہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی پیروی کرے، اس دنیا میں یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے تو اس کو وہ کرے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہو اس سے وہ بچے۔ تو جو شخص اس دنیا میں یہ رویہ اختیار کرے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور اس کی میں پیروی کروں، اس کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ اس کو بدلہ اس شکل میں دے گا کہ میرے بندے کو کیا پسند ہے وہ اس کے ساتھ رویہ۔ اگر کسی شخص نے دنیا میں اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میرے رب کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے نفس کو یہ پسند ہے اس لیے میں یہ کرتا ہوں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی پسند کا کیوں لحاظ کرنا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہوں گی۔ اس مقام پر مفسرین کی دو رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ من دونہما سے مراد ہے ان سے فروتر درجے کی، ان سے کمتر درجے کی دو جنتیں، اور وہ یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ذکر کیا گیا ہے اب تک وہ مقربین کی جنتوں کا تھا، اور یہ مقربین سے کمتر درجے کے جو نیک لوگ ہیں ان کی جنتوں کا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ دو جنتوں کے سوا ایک دو جنتیں ان کے لیے اور ہوں پہلے، یعنی دو باغ تو وہ اور اس کے بعد دو باغ مزید، جیسے کہ ایک آدمی کی اپنی کوٹھی میں ایک باغ ہے، ایک باغ اس کا پائن باغ کی حیثیت رکھتا ہے، اور دو باغ اس کی جائیداد میں اور بھی، یہ دونوں مفہوم اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو دو باغ اور ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ مدھامتان، مدھامتان کا مطلب یہ ہے کہ دور دور تک ان باغوں کو آدمی دیکھے تو ایسا معلوم ہو کہ جیسے سیاہ چادر چھائی، جب سبزی بہت زیادہ گہری ہو جاتی تو وہ سیاہی مائل ہو جاتی، اور اگر دور دور تک وہ سبزی اس طرح کی سیاہی مائل ہو تو دور سے جب آدمی نگاہ ڈالتا ہے اس کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بالکل سیاہی مائل ایک چادر ہے۔ تو مدھامتان کا مطلب یہ ہے ایسی گھنی اور ایسی سرسبز ہوں گی وہ کہ ان کی سبزی سیاہی مائل ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں باغوں میں دو ایسے چشمے ہوں گے کہ جو فوارے کی طرح ابل رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔
بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں جنتیں، یہ دون ہما کا مطلب ان سے فروتر نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں جنتوں میں جن نعمتوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے ان کے اندر مراتب کا کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ زیادہ اقرب ہے سیاق کلام کو دیکھتے ہوئے کہ انہی جنتوں کے لیے، جن جنتیوں کے لیے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو دو جنتیں ملیں گی، انہی کے لیے دو مزید جنتیں فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ان کے اندر ہر طرح کے پھل ہوں گے اور نخلستان ہوں گے اور انار ہوں گے۔ چونکہ اہل عرب انہی چیزوں سے واقف تھے اس وجہ سے انہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر فاکہہ کا لفظ عام استعمال کر لیا گیا ہے اور نخل اور رمان، انار اور نخلستان، یہ اہل عرب کے مذاق کے مطابق ان سے بیان کیا گیا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں اہل عرب کے مذاق کے مطابق ہیں، اور فاکہہ کا لفظ عام ہے جو ساری دنیا کو خطاب کر کے کہا جا سکتا ہے۔ تو ان کے اندر ہر طرح کے پھل ہوں گے اور نخلستان ہوں گے اور انار کے درخت ہوں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ فیہن خیرات حسان، ان کے اندر ایسی عورتیں ہوں گی جو خوبصورت اور خوبصیرت ہیں۔ خیرات کے معنی خوبصورت اور حسان کے معنی خوبصورت۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی جو مقصورات فی الخیام، خیموں میں رہنے والیاں ہوں گی۔ یعنی مقصورات فی الخیام کا قریب قریب وہی مفہوم ہے کہ جو اردو میں ہم مستورات کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ آوارہ پھرنے والی عورتیں نہیں، وہ دنیا بھر میں گشت کرنے والی عورتیں نہیں ہوں گی، بلکہ وہ اپنے شوہروں کے لیے اپنے آپ کو مخصوص رکھ کر وہ ایک محدود جگہ ہے، ایک محفوظ جگہ ہے۔ حور کا لفظ عربی زبان میں ایسی گوری عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو بڑی خوبصورت آنکھیں جس کی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یہ ایسی حوریں ہوں گی کہ جن کو ان جنتیوں سے پہلے کسی جن اور کسی انسان نے نہ چھوا ہو۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے مسندوں پر، سبز مسند، وعبقری حسان، اور نادر چیزیں ان کے پاس ہوں گی۔ عبقر اصل میں عربی زبان میں پرستان کے دارالسلطنت کا نام تھا۔ عربوں کے جو میتھولوجی تھی اس کے اندر پرستان کے دارالسلطنت کا نام عبقر تھا، اور اسی سے پھر عربی زبان میں عبقری ہر اس چیز کو کہنے لگے جو نادر و نایاب ہے۔ چونکہ پرستان کے متعلق انسان کا تصور یہ ہے کہ وہاں جو چیز بھی ہے وہ لاجواب ہے اور نادر و نایاب ہے جو کہیں نہیں مل سکتی، تو اس طرح سے عربی زبان کے محاورے میں عبقر سے منسوب کر کے عبقری ہر اس چیز کو کہنے لگے کہ جو بالکل نایاب ہو، جو کہیں اور دنیا میں دستیاب نہ ہوتا، تو وہاں جو کچھ بھی ان کے لیے ہوگا وہ نایاب ہو۔ کبھی اس دنیا میں انسان تصور نہیں کر سکتا کہ وہاں یہ کچھ ہو۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ یہ آیت، یہ سورت ختم کرنے سے پہلے اس بات کے اوپر غور کیجیے کہ یہ دوزخ اور جنت کا جو نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے، اس کو پڑھ کر کوئی آدمی یہ کیسے خیال کر سکتا ہے کہ یہ محض ایک خیالی نقشہ ہے؟
یا یہ کوئی روحانی عذاب اور روحانی ثواب کا ذکر ہو رہا ہے؟ بالکل صاف صاف ذکر ہے کہ کھولتا ہوا پانی ان کو وہاں پینے کو ملے گا، جہنم میں وہ رہیں گے۔ جنتیوں کے متعلق صاف صاف ذکر ہے کہ 2 باغ ان کو ملیں گے، ان باغوں میں پھل ہوں گے، ان باغوں میں چشمے ہوں گے، ان باغوں میں ان کے لیے حوریں ہوں گی، ان باغوں کے اندر مسندیں اور تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں صاف صاف یہ بتا رہی ہیں کہ جس طرح سے ہماری یہ زندگی اس دنیا کی ہے، جس میں ہم جسم کے ساتھ رہتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں، جس کے اندر ہم ازدواجی زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں، جس کے اندر ہم پھل کھاتے ہیں، باغوں میں ٹہلتے ہیں، اسی طرح کی ایک زندگی وہ بھی ہوگی اور ایسی ہی جسمانی زندگی، اور اسی طرح سے اس زندگی میں بھی ہم ان لذتوں سے استفادہ کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس زندگی میں ہماری قوتوں کا پیمانہ کچھ اور ہو، اس زندگی میں موت نہیں ہوگی، انسان دائمی زندگی انسان کے لیے وہ ہوگی، اس زندگی میں بڑھاپا نہیں آئے گا، انسان دائماً جوان رہے گا، اس زندگی میں بیماری نہیں ہوگی، انسان دائماً تندرست رہے گا۔ اس لحاظ سے فرق ضرور ہے، لیکن قرآن مجید صاف صاف یہ بتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد جو دوسری زندگی ہوگی تو جسم میں ہی جان ڈالی جائے، یہی جسم ہوگا، انہی اجزاء کے ساتھ ہوگا۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیے جب یہ بات آتی ہے کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، تو اس کا کیا مطلب؟ اگر یہ ہاتھ اور پاؤں نہیں ہے تو دوسرے کوئی ہاتھ پاؤں ہونے کی وجہ سے گواہی کیسے ہو سکتی ہے؟ گواہی تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ یہ ہاتھ پاؤں موجود ہوں، تاکہ یہ واحد گواہی دے سکیں کہ اس شخص نے ہم سے یہ کام لیا، یہ شخص فلاں جگہ چل کے گیا تھا اور اس شخص نے اس ہاتھ سے یہ فعل کیا۔ وہاں پر فرمایا گیا ہے کہ تمہاری زبان گواہی دے گی۔ ظاہر بات ہے کہ اگر یہی زبان نہ ہو تو گواہی کیسے دے سکتی ہے؟ یہی زبان یہ گواہی دے سکے گی کہ مجھ سے یہ شخص یہ کچھ بولتا تھا۔ وہاں فرمایا گیا کہ کان گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی۔ ظاہر بات ہے کہ اگر یہی کان اور یہی آنکھیں نہ ہوں تو گواہی کیسے دے سکتے؟ تو اس وجہ سے قرآن مجید سے یہ بات بالکل صاف معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے اسی جسم میں جو ان اجزاء سے مرکب ہے، اسی جسم کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے، ہماری روحیں پھر دوبارہ اسی جسم میں ڈالی، قیامت میں اسی جسم کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے۔ دوزخ میں اگر کوئی جائے گا تو اسی جسم کے ساتھ جائے گا، اور جنت میں کوئی جائے گا تو اسی جسم کے ساتھ جائے گا، اور وہ وہاں کی جو زندگی ہوگی وہ جسمانی زندگی ہوگی، محض کوئی روحانی عذاب اور روحانی ثواب نہیں۔ یہ اس بیان سے بالکل صاف صاف نقشہ سامنے ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی عظمت کا مالک ہے اور بڑی کبریائی ہے۔